بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے اور میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے ایک افسوسناک واقعے کی بات کریں گے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈہ میں دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں ISI کے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ دیگر 7 اہلکار شدید زخمی ہیں اور ان میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ طبی امداد کے لیے اسپتال ان اہلکاروں کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ISI کے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی ایک آپریشن میں لیڈ کر رہے تھے اپنی ٹیم کو، جس دوران دہشت گردوں سے یہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ شہید بریگیڈیئر برقی نے APS حملے میں ملوث دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ان کا بہت زیادہ اہم کردار تھا۔ بہرحال ہمارے تمام شہداء ہمارا فخر ہیں اور ہم سلام پیش کرتے ہیں، پوری قوم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ انہی شہداء کی، انہی غازیوں کی مرہون منت آج پاکستان میں ہم موجود ہیں، آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف جو بھی آپریشن ہو، چاہے وہ آپریشن ضرب عضب ہے، چاہے وہ آپریشن رد الفساد ہے، یا اس کے علاوہ دیگر کارروائیاں جو کہیں پر بھی ہو رہی ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ جنوبی وزیرستان میں ہیں، شمالی وزیرستان میں ہیں، ان قبائلی علاقہ جات میں ہیں، یا ملک کے کسی بھی حصے میں ہیں، یقیناً یہ تمام تر ہمارے افسران، ہمارے اہلکار لائق تحسین ہیں، اور ہمارے شہداء، ہمارے غازی، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جو کہ آپ کے ساتھ اس حوالے سے شیئر کرنا تھا۔ اہم ترین ڈیولپمنٹس کی بات کریں گے جی۔ عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ میں ایک بار پھر سے پیش ہوئے ہیں، لیکن اب کی بار ان کی جو پیشی کا انداز تھا وہ انتہائی مختلف تھا۔ نہ تو ان کے ساتھ کوئی کارکنوں کا لمبا چوڑا قافلہ تھا، نہ ان کے ساتھ بڑی تعداد میں جو سیکیورٹی اہلکار ہوتے ہیں وہ تھے، بلکہ چند سیکیورٹی اہلکار جو کہ ان کی پرسنل سیکیورٹی تھی وہ موجود تھی، اور اس طرح سے وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں۔ جو وقت پروبیبلی مقرر کیا گیا تھا وہ تقریباً 2:30 3 بجے 3:30 بجے کا تھا کہ اس کے آس پاس عمران خان جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچیں گے، لیکن اس سے کئی گھنٹے پہلے عمران خان جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے، اور جس طریقے سے وہ آئے ہیں وہ بھی انہوں نے بتایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ انتہائی چپکے سے اور چھپ کر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ آئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنی گاڑی میں نہیں آیا ہوں بلکہ کسی دوسری گاڑی میں آیا ہوں۔ تو اس طرح سے جو سیکیورٹی خدشات ہیں عمران خان صاحب کو، جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، ان کی وجہ سے یہ اقدام جو ہے وہ اٹھایا گیا، اور بغیر کارکنوں کے، بغیر لمبے چوڑے قافلے کے وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں۔ اور پیشرفت یہاں پر یہ ہوئی ہے کہ دہشت گردی کے 2 مقدمات اور نیب کی جانب سے 2 طلبی نوٹسز میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ عدالت نے عمران خان کے اسکین دستخط کا معاملہ اٹھاتے ہوئے وکیل کو کمرے عدالت میں عمران خان کے دستخط کرانے کی ہدایت کی، جس کے بعد یہ دستخط ہوئے، اور 2 رکنی بینچ نے عمران خان کی تھانہ گولڑا اسلام آباد اور تھانہ CTD اسلام آباد کے 2 مقدمات جو کہ دہشت گردی کے دفعات کے تحت درج کیے گئے تھے، ان میں حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے، اور 27 مارچ تک عمران خان صاحب کی یہ حفاظتی ضمانت دی گئی ہے۔ اس کے بعد توشہ خانہ کیس کے سلسلے میں وہ ایک اور بینچ کے سامنے پیش ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں ہی، اور یہاں پر بھی ان کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں یہ 2 رکنی بینچ تھا، اور جسٹس شہباز رضوی اس بینچ میں شامل تھے۔ اس موقع پر عمران خان کے وکیل کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم جتنی تیزی سے ضمانت کراتے ہیں اس سے زیادہ تیزی سے نئے کیسز بن جاتے ہیں۔ اب تک تقریباً 100 کے قریب عمران خان پر جو ہے وہ کیسز بنائے جا چکے ہیں، یعنی کہ سینچری آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے۔ 96-97 کے آس پاس کیسز ہیں جو کہ عمران خان صاحب پر درج اب تک کیے جا چکے ہیں۔ جب اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہونے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر جو واقعات پیش آئے تھے اس کا مقدمہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف درج کیا گیا تھا، اور اس میں دہشت گردی کی دفعات بھی جو ہیں وہ عائد کی گئی تھی۔ بہرحال یہ تمام تر مقدمات ان پر چل رہے ہیں، اور آج یہ 3 مختلف مقدمات ہیں جس میں ان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ اس موقع پر عمران خان صاحب خود لاہور ہائی کورٹ کے سامنے روسٹرم پر پیش ہوئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشنز اناؤنس ہو چکے ہیں، لیکن اتنے مقدمات ہیں کہ وقت نہیں مل پا رہا ہے کہ ٹکٹس بھی تقسیم کر سکوں، انتخابی مہم جو ہے وہ کر سکوں۔ روزانہ کسی نہ کسی مقدمے میں
حاضری کے لیے پیشی پر جو ہے وہ جانا پڑتا ہے، حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے یا عدالت کی جانب سے جو ہے وہ بلا لیا جاتا ہے، تو اتنا وقت نہیں مل رہا ہے کہ ہم الیکشن کیمپین کر سکیں۔ ہماری الیکشن کیمپین تو اسی طرح سے عدالتوں میں ہو رہی ہے۔ اس موقع پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میری جو 50 سالہ زندگی ہے اس میں مجھ پر ایک پرچہ نہیں تھا، ایک مقدمہ نہیں تھا۔ یہ گزشتہ 6 سے 7 ماہ میں 96 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں اور تقریباً 100 جو ہے وہ ہونے والے ہیں۔ لیکن اس موقع پر جسٹس شہباز رضوی صاحب نے کہا کہ جی ابھی سینچری نہ کریں۔ بہرحال 10 دن کی حفاظتی ضمانت عمران خان صاحب کی جو نیب طلبی نوٹس تھا اس میں منظور کی گئی ہے۔ نیب کی جانب سے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان صاحب کو بلایا گیا تھا، اس کے علاوہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں بلایا گیا تھا اور ساتھ میں ریکارڈ مانگا گیا تھا توشہ خانہ تحائف کے حوالے سے جو کہ بیرون ممالک سے ملے تھے، اور اس میں 21 مارچ کی طلبی تھی، لیکن بہرحال لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اور یہاں پر حفاظتی ضمانت انہیں مل گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جلسے کے حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر عدالت سے اجازت لینے کا کہا گیا تھا، جو مینار پاکستان پر جلسہ کرنا ہے جو کہ ممکنہ طور پر 26 مارچ کو ہوگا۔ اس کے حوالے سے عدالت نے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر لاہور کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راحیل کامران نے تحریک انصاف لاہور کے صدر امتیاز محمود کی درخواست پر سماعت کی اور ڈی سی لاہور کو یہ ہدایت کی ہے کہ اسٹیک ہولڈر سے انتظامی اور تمام تر سیکیورٹی معاملات کا جائزہ لینے کے بعد اس پر قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے کہ آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے۔ 26 مارچ کو جو ہے وہ یہ جلسہ ری شیڈیول کیا گیا ہے اور ممکنہ طور پر 26 مارچ کو ہوگا، اس کے لیے اگر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے NOC جاری کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس طارق سلیم شیخ کی عدالت میں بھی پیش ہوئے اور جسٹس طارق سلیم شیخ کو عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ جی جس طرح سے زمان پارک پر دھاوا بولا گیا، پنجاب پولیس کی جانب سے آپریشن کیا گیا، وہاں پر ان کے گھر کا گیٹ توڑ دیا گیا، دیوار جو ہے وہ توڑی گئی، جو گھر کے شیشے تھے وہ توڑے گئے۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بشرا بی بی گھر پر موجود تھیں اور جس وقت یہ شیشے توڑے گئے تو وہ چیختی چلاتی رہی ہیں اندر سے۔ یہ تمام تر فوٹیجز بھی موجود ہیں بقول عمران خان صاحب کے، اور انہوں نے کہا کہ آج بھی میں چھپ کر عدالت آیا ہوں اور جس گاڑی میں آیا ہوں اس کا علم کسی کو نہیں تھا، یعنی کہ جو عام طور پر عمران خان صاحب گاڑی استعمال کرتے ہیں وہ اس گاڑی میں نہیں آئے بلکہ کسی دوسری گاڑی میں آئے تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ تمام تر سیکیورٹی خدشات تھے۔ اس حوالے سے مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گرد اسی طرح سے چھپ کر آتے ہیں۔ وزیر اطلاعات کا کام ہوتا ہے حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بتانا، حکومتی جو اقدامات ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس بارے میں آگاہ کرنا، لیکن آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ٹویٹر اٹھا کر وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ چیک کریں، اس میں 90% بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں جو ٹویٹس ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہوتے ہیں۔ عمران خان یہ ہیں، عمران خان وہ ہیں، عمران خان یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ان کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ حکومت کیا کر رہی ہے اس بارے میں کچھ بھی جو ہے وہ ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ بہرحال جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں عمران خان صاحب جو ہے وہ پیش ہوئے اور پنجاب حکومت کے جو وکیل تھے انہوں نے عدم اعتماد کیا اس عدالت پر، جسٹس طارق سلیم شیخ پر، اور کیس ٹرانسفر کرنے کی استدعا کی، جس پر عدالت نے یہ استفسار کیا، یہ پوچھا کہ ایسی کون سی بات ہے کہ جس پر آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں؟ یہ تو پہلے کا فیصلہ ہے جس کی اب درخواست ہمارے پاس آئی ہے اور اس پر ہم نظر ثانی کر رہے ہیں۔ جج کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ اگر آئندہ ایسا معاملہ ہوا تو توہین عدالت کی کارروائی کریں گے۔ یہ کیس پہلے کا چل رہا ہے، عدالتی حکم بھی پہلے کا ہے، لہٰذا آپ عدلیہ کی توہین نہ کریں۔ مقدمات کے ریکارڈ کے لیے آپ کو بار بار نوٹسز کیے ہیں لیکن آپ مہلت مانگ رہے ہیں۔ عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومت کے وکلاء کو عمران خان کے خلاف مقدمات کی تفصیل بدھ تک فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تمام تر جو مقدمات عمران خان صاحب پر جو ہے وہ چل رہے ہیں، عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومت سے اس سلسلے میں تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ تو یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی جو کہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کریں تو وہاں پر بھی آج ایک کیس سنا گیا اور وہ تھا محسن شاہ نواز راجھا کی جانب سے جو کیس کیا گیا تھا، مقدمہ کیا گیا تھا اقدام قتل کا اس حوالے سے، لیکن اس میں عمران خان صاحب کی حاضری سے استثناء کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی گئی۔ عدالت میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ آنا ان کا ممکن نہیں تھا، لہٰذا انہیں حاضری سے استثناء دی جائے۔
جس پر یہ درخواست منظور کر لی گئی اور یہ کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ خود یہاں پر آئیں گے تو ان کا بیان ریکارڈ ہوگا، یا وکلاء مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ لاہور جا کر یہ بیان ریکارڈ کرنا ہے یا جس طرح بھی اس معاملے کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو یہ تھا۔ اس کے علاوہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں عمران خان صاحب جب پیش ہوئے تھے تو اس موقع پر پیدا ہونے والی صورتحال پر اب ایک بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بڑا فیصلہ کیا ہے کہ جی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنائی جائے گی، JIT بنائی جائے گی، جس میں حساس اداروں کے لوگ بھی شامل ہوں گے، جس میں کئی اہم شخصیات جو ہیں وہ شامل ہوں گی اور وہ تمام تر اس واقعے کی تحقیقات کرے گی۔ تحقیقات کس پہلو پر کرنی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف میں عسکریت پسند موجود ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس JIT میں وزارت داخلہ، پولیس اور حساس اداروں کے افسران شامل ہوں گے اور یہ اپنی 7 دن میں رپورٹ پیش کرے گی وزیر اعظم کو۔ تحقیقات میں کلعدم تنظیموں کے تربیت یافتہ عسکریت پسندوں سے متعلق حقائق جمع کیے جائیں گے۔ جوڈیشل کمپلیکس کا گیٹ توڑنے کے تمام شواہد جمع کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پتھراؤ، موٹر سائیکل اور گاڑیاں جلانے کے تمام شواہد جمع کیے جائیں گے۔ املاک کی توڑ پھوڑ، آگ لگانا، کار سرکار میں مداخلت اور تشدد کے پہلوؤں کے حوالے سے بھی حقائق جمع کیے جائیں گے۔ جبکہ پولیس پر آنسو گیس کے شیل کس نے چلائے، یہ شیلز کس نے مہیا کیے، اس کا بھی تعین کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک اب جو ہے وہ کیس بننے کے لیے جا رہے ہیں عمران خان پر اور پاکستان تحریک انصاف پر کہ یہ تمام تر جو تحقیقات ہیں اب JIT کرے گی۔ ایک اہم ترین اجلاس ہوا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت، 6 گھنٹے طویل یہ اجلاس ہوا تھا جس میں اتحادی جماعتوں کے رہنما شامل تھے، اکابرین شامل تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اہم شخصیات، عسکری ادارے سے جو ہے وہ اہم شخصیات موجود تھیں۔ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ 6 گھنٹے طویل اجلاس ہوتا ہے اور اس اجلاس کا ایجنڈا یہ ہے کہ عمران خان کو کس طرح سے قابو کرنا ہے، عمران خان کو کس طرح سے پکڑنا ہے، عمران خان کے گرد گھیرا کس طرح سے تنگ کرنا ہے۔ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات انتہا کی مہنگی ہو چکی ہیں، رمضان سر پر ہے لیکن آٹا غریب عوام کو مل نہیں رہا۔ یہاں پر کھانے پینے کی اشیاء جو ہے اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ انہیں ہاتھ تک لگانا مشکل ہے۔ لیکن یہاں پر پرائیورٹیز کیا ہیں، یہاں پر ترجیحات کیا ہیں کہ عمران خان کے خلاف کارروائی کیسے کرنی ہے، عمران خان کو کیسے پکڑنا ہے، یہ موجودہ حکومت کی ترجیحات کا عالم ہے۔ IMF سے بیل آؤٹ پیکج ابھی تک نہیں ملا۔ ابھی ہم جو دوست ممالک ہیں ان سے رابطے کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے ڈالرز مل جائیں تاکہ ہم اپنے معاملات جو ہے وہ آگے چلا سکیں، IMF کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ حتمی مراحل میں داخل کر سکے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور اہم چیز جو سامنے آئی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دینے کی بات کی جا رہی تھی گزشتہ 1-2 دن سے۔ مصدق ملک صاحب جو کہ وزیر مملکت ہیں، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو موٹر سائیکل چلانے والے لوگ ہیں یا رکشہ چلانے والے ہیں یا 800 cc تک گاڑی جن کے پاس ہے، انہیں 50 روپے فی لیٹر سبسڈی جو ہے وہ پیٹرول پر مل سکے گی۔ لیکن وہ کیسے ملے گی، اس کے حوالے سے کوئی میکانزم ابھی تک ڈیولپ نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس پر بھی IMF کی جانب سے اب اعتراض سامنے آیا۔ IMF کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں آگاہ نہیں کیا گیا، نہ ہی ہم سے پوچھا گیا، نہ ہی ہم سے بات کی گئی، نہ ہی ہم سے اجازت لی گئی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سبسڈی جو ہے وہ دی جا سکے، ادائیگیوں کا توازن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ IMF کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کیش ان غریب عوام کو جو ہے آپ انہیں نقد رقم دیں یا ان کی کفالت کسی طریقے سے جو ہے وہ کریں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں ان کی قیمتوں میں سبسڈی دی جا سکے۔ تو بہرحال IMF کا اعتراض آ گیا۔ اب یہ میکانزم کیسے ڈیولپ کریں گے، وہ سسٹم کیسے بنائیں گے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ اور ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ مفت آٹا فراہم کیا جا رہا تھا۔ مفت آٹا فراہم کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ ایک میسج کیا جاتا ہے 8070 8070 پر ایک میسج جاتا ہے، جس نے آٹا لینا ہے وہ اپنا ID کارڈ نمبر جو ہے وہ سینڈ کرے گا۔ اب یہ تعین کیسے ہوگا کہ وہ مفت آٹے کا اہل ہے یا نااہل ہے؟ اس حوالے سے جب ریسرچ کی گئی، تحقیق کی گئی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ تمام تر جو معاملہ ہے اس کو لنک کیا گیا ہے، اس میسج کو جو ہے وہ لنک کیا گیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا سے۔ اب وہ جو تمام تر ڈیٹا ہے اس میں وہ لوگ موجود ہیں جن کی انکم 25,000 ہے، 30,000 ہے میکسیمم، لیکن آٹے کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ جی جن کی ماہانہ آمدنی
50,000 یا 60,000 سے کم ہے وہ مفت آٹا لے سکیں گے، لیکن اس حوالے سے کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ جس سے تعین یہ ہو سکے کہ کس کی سیلری، کس کی آمدنی جو ہے وہ 25 ہے، کس کی 30 ہے، کس کی 40 ہے، کس کی 50 ہے، کس کی 60 ہے، یا کس کی 70 ہے، کس کی 80 ہے۔ اس حوالے سے کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے، چونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اسے لنک کیا گیا تھا تو اس میں انتہائی کم آمدنی والا جو ہے وہ طبقہ موجود تھا، 15,000، 20,000 یا 25,000 جن کی آمدنی تھی۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب جس کی ماہانہ آمدنی 30,000 ہے یا 35,000 ہے، وہ جب میسج کرتا ہے 8070 پر تو اس کو یہ میسج آتا ہے کہ آپ مفت آٹے کے حصول کے لیے نااہل ہیں۔ تو یہ ایک بڑی نااہلی اس حکومت کی سامنے آئی ہے، اور یہ ایشو کیسے ریزالو ہوگا ابھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ صرف 1 سے 2 دن کی دوری پر ہے ماہ رمضان، اور عوام جو ہے وہ آٹے کے حصول کے لیے دربدر خوار ہو رہے ہیں۔ جس طرح سے انہیں ذلیل کیا جاتا ہے، لائنوں میں لگا کر خوار کیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی وہ خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہیں۔ تو بہرحال یہ میٹنگ جو ہوئی تھی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت، اس کی ترجیح یہ تھی کہ عمران خان کو کیسے قابو کرنا ہے۔ اس کی ترجیح عوام نہیں تھے، اس کی ترجیح ملک میں جاری مہنگائی نہیں تھی، اس کی ترجیح ماہ رمضان میں عوام کو ریلیف فراہم کرنا نہیں تھا۔ تو یہ فیصلے بہرحال جو ہے وہ کیے گئے ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو JIT بنائی جائے گی ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو اکسانے اور تشدد بڑھانے کے ذمہ داروں کا تعین کرے گی، اور JIT کی رپورٹ کی روشنی میں حکومت مزید قانونی کارروائی کا فیصلہ کرے گی۔ یہ رپورٹ جب سامنے آئے گی تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب پر مزید مقدمات جو ہے وہ درج کیے جائیں گے، مزید کیسز جو ہیں وہ درج کیے جائیں گے۔ اب اس تمام تر جو کیسز جو سامنے آ رہے ہیں PTI کے خلاف یا عمران خان صاحب کے خلاف، اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی تحریک انصاف کی جانب سے اب سٹیپ لیا گیا ہے۔ وہ سٹیپ کیا ہے کہ ایک درخواست دی گئی ہے سیشن کورٹ میں، اس سے پہلے جو ہے وہ تھانہ ریس کورس لاہور میں جو ہے وہ درخواست دی گئی تھی، جس میں نامزد کیا گیا تھا مریم نواز کو، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں نامزد کیا گیا تھا وزیر داخلہ کو، اس میں نامزد کیا گیا تھا CCPO لاہور کو، دیگر اہم شخصیات ہیں جنہیں نامزد کیا گیا تھا، اور درخواست یہ دی گئی تھی کہ زمان پارک پر غیر قانونی طریقے سے یہ حملہ کیا گیا ہے، اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے، لیکن وہ مقدمہ درج نہیں ہو سکا، جس کے بعد اب سیشن کورٹ سے باقاعدہ طور پر رجوع کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے یا ایک بار پھر سے یہاں پر قانون بااثر شخصیات کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ باندھے کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ اہم ترین ڈیولپمنٹس تھی جو کہ ہوئی ہیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ مقدمات کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ صدیق جان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ گزشتہ ویلاگ میں میں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ صدیق جان کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن جس طرح سے انہیں گرفتار کیا گیا وہ لگ یوں رہا تھا کہ جیسے وہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے۔ انہیں عدالت میں پیش کیا گیا اور 10 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ عدالت کی جانب سے صرف 1 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے صدیق جان کا۔ تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں کیا حکمت عملی اپناتی ہے، اور اس تمام تر سچویشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب کون سا ایسا سٹیپ لیتی ہے۔ آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بان۔